23 दिसंबर को ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब पहला हमारा सवाल ये है कि ये क्यों बेच रहे हैं, क्या मसला है पीआईए के साथ। पीआईए के पास जो चीज नहीं है वो सिर्फ तैयारे नहीं है, और पिछले कई सालों से ये तैयारे नहीं खरीद रहे। पिछले साल अभी इन्होंने 2 कंपनियां बनाई, एक पीआईए जिसके पास तैयारे हैं और रूट्स हैं, ट्रैफिक है, और एक एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनको उन्होंने साइड पे कर दिया। पहला इशू कि पिछले साल सिर्फ 13 तैयारे थे जो ऑपरेशनल थे, और 13 तैयारों के ऑपरेशनल होने की वजह से 26 अरब रुपया पीआईए ने ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया है। अब अगर 13 तैयारों के साथ इस वक्त 17 हो गए, चूंकि इस साल हमारा यूरोप खुल गया है, इंग्लैंड खुल गया है, अमेरिका खुल गया, सारी दुनिया खुल गई। आपको याद होगा पीटीआई के एक मिनिस्टर ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी जाली डिग्री के हवाले से पायलट्स की, जिसकी वजह से तमाम यूरोप ने, तमाम दुनिया ने फौरी तौर पर बंद कर दिया। अभी दोबारा खुले हैं, 26 अरब रुपया ऑपरेशनल प्रॉफिट है पिछले साल का भी, इस साल का हमें नहीं पता क्या ये बताते हैं। और उस पे ये कोई समझ नहीं आ रही कि जबरदस्ती क्यों बेचना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 80% जो तैयारे हैं तमाम एयरलाइंस के पास, वो लीज पे हैं। और अगर दुनिया की तमाम एयरलाइंस के 80% तैयारे लीज पे हैं, लेकिन पीआईए के पास 80% तैयारे अपने, नई लीज लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसको कई बार ऑफर किया है, यूनियन ने ऑफर किया, हम ले देते हैं, अगर आप नहीं ले सकते तो हम ले देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे भी कई लोगों ने ऑफर्स की हैं। मेरी इतला के मुताबिक हमारे एक दोस्त मुल्क ने कहा है कि हमारे पास तैयारे हैं, वो ले ले लीज पे, जिस लीज पे हमने लिए हैं उसी लीज पे हमसे उठा लें आप, हम आपसे कुछ भी नहीं लेते। ना तैयारे लीज पे लेने के लिए तैयार है, नए तैयारे खरीदने के लिए तैयार है, ना इसको चलाने के लिए तैयार है। बस एक ही चीज पे मुझसे रहे, बजिद है कि हमने बेच देने। ये कौमी एहसासे हैं, आपने क्यों बेच देने हैं? और जो एहसासों की कीमत लगाई गई है वो 270 अरब रुपए लगाई गई है। 300 अरब रुपए पे ये यूनियन बैठी है, ये कहते हैं हमें दे दें, एक साल के अंदर 300 अरब रुपया भी दे देंगे, उससे नए तैयारे भी ले लें। एक एक होटल जो है, जो रूजवेल्ट होटल है, जो स्क्राइब होटल है फ्रांस के अंदर, उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा। पीआईए के 19 ममालिक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी है, दुनिया के दूसरे ममालिक। यहां पे जो है, अगर आप इस्लामाबाद का देखें, कराची का देखें, लाहौर का देखें, प्राइम प्लेसेस पे ऊपर प्रॉपर्टीज हैं पीआईए के पास, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पीआईए की प्रॉपर्टी, अपने होटल हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत सिर्फ 270 अरब रुपए है। चलो अगर इसको मान भी लिया जाए, पहली तो बात है हम इसको बिल्कुल हर जगह पे हम इसकी ना सिर्फ मुखालफत करेंगे बल्कि मुजामत करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हम इसको बेचने नहीं देंगे इनको। ये पाकिस्तान के एहसासे हैं, इस तरह से तो ये पाकिस्तान को टुकड़ों में बेच रहे हैं। कभी कोई इदारा बंद कर रहे हैं, कभी कोई इदारा बेच रहे हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर्स, कभी पास्को, कभी कोई। और आपसे अगर इदारे नहीं चल रहे तो आप आकर टीवी पे अनाउंस करें प्राइम मिनिस्टर कि हमसे ये इदारे नहीं चल रहे। पंजाब में तो आप स्कूल बेच रहे हैं, पंजाब में आप कॉलेजेस बेच रहे हैं, पंजाब में आप अस्पताल बेच रहे हैं। अगर आपने स्कूल नहीं चलाने, हुकूमत ने अस्पताल नहीं चलाने गरीबों के लिए, इस किस्म की जो एयरलाइन है, ये सिर्फ कमर्शियल एयरलाइन नहीं है। जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कौन जाता है? कहीं से दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे यमन के अंदर हुआ था, कौन गया था? सिर्फ पीआईए गई थी। आगे हज ऑपरेशन आ रहा है, आपके पास एक इतना बड़ा वेन्यू है, आपने उस टाइम के लिए भी तैयारे जायद ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट आपका कहीं का कहीं चला जाए।
اگر آپ 13 طیاروں کے ساتھ 26 ارب روپیہ کما رہے ہیں، اگر طیارے 25 ہو جائیں، طیارے 50 ہو جائیں، تو اس کا پروفٹ کدھر چلا جائے گا؟ اب یہ جان بوجھ کر بیچ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بیچ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے بیچ نہیں رہے، کوئی ہے ایسا جو خرید رہا ہے۔ ابھی اگر چلو ایک اس کے پروسیس کو دیکھ لیتے، وہ ظالمانہ ہے، غیر منصفانہ ہے اور غیر شفاف ہے۔ یہ بیٹھے امپلائیز، تمام امپلائیز جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، کیا کسی ایک جگہ پہ پورے پروسیس کے اندر ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں لیا گیا۔ اور اگر نہیں لیا گیا، انہوں نے خود بھی بیڈ دی تھی لیکن ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ کر دیا۔ اب سن رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک کنسورشیم بنایا جا رہا ہے اور زبردستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اب کمپٹیشن کرانے کی بجائے ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ بڈر ہیں 4، 5ویں یہ تھے، ان کو تو نکال دیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، ان کے درمیان تو بڈ پہ ہونا چاہیے نا، چونکہ پی آئی اے کے پاس 92 لینڈنگ روٹس ہے، دنیا کے اندر کوئی اور اتنی بڑی ایئر لائن نہیں ہے، دنیا کے 92 جگہوں پہ پی آئی اے اتر سکتی اڑ سکتی ہے، اور اگر ابھی یورپ کھلا ہے تو 40% تو تقریباً اکیلا انگلینڈ سے ریونیو آتا ہے، اور اگر آپ نے طیارے ہی لینے نہیں لے رہے، ضد ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروسیس شفاف ہے تو یہ بیٹھے ہیں سارے لوگ، ان کو شامل کیوں نہیں کرتے اس پروسیس میں؟ ان کو بتاتے کیوں نہیں کیا پروسیس ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ پروسیس کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو کیوں آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں کوڑیوں کے منہ؟ یہ 2000 ارب روپے سے زائد کی پراپرٹی ہے جس کو آپ صرف 270 ارب روپے پہ بیچنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلی بار بھی سولوشن پیش کیا تھا، جب یہ پچھلی بار کرنے لگے، ہم اب بھی سولوشن پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 3-4 سولوشنز ہیں اس کے پی آئی اے۔ نمبر 1، آپ لیز پہ طیارے لے لیں، دنیا ساری میں ویٹ اور ڈرائی لیز دونوں اویلیبل۔ دنیا کے 80% ایئر لائنس جو ہیں ان کے طیارے لیز پہ ہیں، آپ کو انوکھا کام تو نہیں کرنے لگے، لے لیں، آپ بھی لیز پہ لے لیں۔ مجھے یاد ہے میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، جرمنی کی ایک ایئر لائن بند ہوئی تھی، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس طیارے ہیں، لے لیں جو چاہیے لے لیں، نئے طیارے تھے، نہیں لیے۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ طیارے کیوں نہیں لے رہے، نہیں لے رہے۔ پھر دوسرا، اگر آپ لیز پہ نہیں لے رہے، آپ کو 5، 10، 15، 20 طیارے جتنے لینا چاہیں وہ لیز پہ مل سکتے۔ گورنمنٹ نے کبھی آج تک اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں ڈالا۔ اگر گورنمنٹ اپنے طور پر پیسے ڈال دے تو طیارے خرید لیں۔ آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ لون ہے 400 ارب کا کہ 600 ارب، جو بھی لون ہے وہ اتر سکتا ہے، پی آئی اے خود اتار سکتی ہے۔ دنیا کی بے شمار ایئر لائنز، پھر کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب طیارے 13 سے 17 ہو گئے، 4 اور طیارے آ گئے بڑے، تو اس سے مین پاور کم ہو جائے گی۔ اب طیارے 25 کر دیں تو آدھی رہ جائے گی، اب 50 کر دیں تو جو ایک طیارے پہ ہے اس کا چوتھا حصہ رہ جائے گا۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ دوسری بات، آپ کے پاس ایک ڈویژن ہے سول ایویشن، اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دینا چاہتی تو آپ کی ایک ڈویژن ہے، ایویشن ڈویژن اس کو کہتے ہیں، اس میں 2 ادارے ہیں، سول ایویشن ہے اور پی آئی اے ہے، ان کے پاس پیسے موجود ہیں، ان سے ادھار لے کر ایک ڈویژن نے، ایک ہی ڈویژن کے اندر ایک محکمے نے دوسرے محکمے کو لون دینا ہے اور اسے جہاز خرید لیں۔ یہ یونین نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ دنیا کے اندر اس کی پراپرٹیز خریدی جائیں اور جہاز نہ خریدیں۔ اس پراپرٹی کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں، اس کو کمیوٹ کرا کے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پراپرٹی، اس کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں آپ طیارے۔ پھر یہ ہے کہ مطلب 3-4 سولوشنز ہم نے پیش کر دی۔ ایک دوست ملک نے کہا ہم سے لے لیں، ان سے نہیں لے رہے۔
تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ پی آئی اے کو چلانا چاہتے ہیں تو پی آئی اے نہ صرف چل سکتی ہے, ہر مسافر پی آئی اے کے ذریعے یورپ سے آنا چاہتا ہے. 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور اس وقت ایک اور میں بتا دوں, خان صاحب مجھے 2-3 ممالک سے کہا ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں باہر, وہ کہتے ہیں ہم طیارے لے کر ڈالنے کے لیے تیار. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اشتہار دیں, آج دیں, میں آپ کو کہتا ہوں میں طیارے لے دوں گا. آپ بتائیں نا کہ ایک طیارہ ہے, اگر انگلینڈ میں چلے گا, ڈیلی چلے گا یا باقی یہاں پہ, وہ کیا پروفٹ دے گا سال کا. لوگ تیار ہیں, ایک نہیں 10 نہیں 20 طیارے لے کر دینے کے لیے تیار بیٹھے. اب وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. دنیا کے اندر, سندھ کے اندر تو بڑا کامیاب تجربہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. وہ بجلی کی پیداوار ہو, وہ سڑکوں کا بننا ہو, وہ باقی چیزیں ہوں. تو اگر یہاں پہ ایک کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے تو پی آئی اے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیوں نہیں آ سکتی؟ بے شمار لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے. اگر 13 جہازوں کے ساتھ آپ اس کا مطلب 2 ارب روپیہ سال کا پروفٹ کما رہے ہیں. اگر ایک طیارہ کو لے کر دے گا 1 ارب روپیہ اس کے پاس پروفٹ آئے گا, تو 1 ارب آپ کا اور 1 ارب اس کا. تو آپ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے, ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے. چونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پی آئی اے بنی اور آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے. آپ اس طرح سے چور دروازے سے نہیں بیچ سکتے, ہم آپ کو نہیں بیچنے دیں گے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے, وہاں پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی پارٹیوں کی مزاحمت جو ہے وہ نظر آئے.